بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، وفاقی حکومت اسلام آباد اور راولپنڈی سے مزدور صحافی کے ذرائع سے خبریں، معلومات اور ان پر پھر ہمارا تجزیہ اور تبصرہ۔ آج کی اس وقت کی سب سے بڑی اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، آج 16 اگست اور 17 اگست کی درمیانی رات، 16 اگست کی شب، 17 اگست کی صبح سویرے حاصل ہونے والی معلومات، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ فیاض راجہ جناب آپ کے ساتھ حاضر۔ اور آج کے دن کی سب سے بڑی خبر، ایک مرتبہ پھر وہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان کے ذریعے بہت بڑا پیغام، جس میں واضح کر دیا گیا ہے پہلی مرتبہ شہباز شریف صاحب کے مستقبل کے حوالے سے، آصف زرداری صاحب کے مستقبل کے حوالے سے وہ جو خبریں تھیں، کیا محسن نقوی صاحب وزیراعظم بن رہے ہیں، کیا آصف زرداری صاحب کو گھر بھجوا کر فیلڈ مارشل صاحب عہدہ صدارت سنبھالیں گے، یہ جو بڑے سوالات تھے، ان تمام تر سوالات سے حافظ صاحب نے، آرمی چیف صاحب نے، فیلڈ مارشل صاحب نے پردہ اٹھا دیا ہے۔ اور یہ پردہ اٹھایا گیا ہے ایک مرتبہ پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان سہیل وڑائچ صاحب کے ذریعے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو مشترکہ دشمن قرار دیا گیا ہے روایتی سیاسی مافیا کی جانب سے اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے۔ جی ہاں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کہا گیا ہے ان بٹوین دا لائنز کہ عمران خان ہمارا مشترکہ دشمن ہے اور روایتی سیاسی مافیا اور طاقتور حلقے جو ہیں وہ مل کر کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کا مقابلہ کریں گے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں گھر بھجوانے کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کو اور آصف زرداری کو، یہ جناب ہمارے مشترکہ دشمن ہیں۔ اس کا ایک باقاعدہ طور پر بیک گراؤنڈ ہے، اس قسم کی خبریں کہاں سے آئی تھیں۔ جنگ گروپ نے اپنے ایک مخصوص رپورٹر کے ذریعے اس قسم کی خبر پروپیگیٹ کی تھی کہ آصف زرداری صاحب گھر جا رہے ہیں اور ان کو ہٹانے کے حوالے سے نون لیگ اور طاقتور حلقوں کا پیغام پہنچ چکا ہے، ان کی جگہ نیا صدر آئے گا اور نئے صدر فیلڈ مارشل صاحب بھی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر خبریں آئیں کہ جناب شہباز شریف صاحب کو گھر بھجوایا جا رہا ہے، ان سے کام لیا جا چکا ہے اور اگلے آئندہ آنے والے جو وزیراعظم ہیں وہ محسن نقوی صاحب بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام تر باتیں اس کانٹیکسٹ میں ہو رہی تھیں جب اس قسم کی خبریں آئیں کہ موجودہ آرمی چیف صاحب کی مدت تو جناب نومبر 2025 میں 3 سال کی پوری ہونے جا رہی ہے، نوٹیفیکیشن چاہیے ہوگا اگلے 2 سال کا اور اگلی ایکسٹینشن ہونے چاہیے، تو اس کے بعد پھر جا کے اگلے 5 سال کے لیے یہ بھی جناب نواز شریف اور آصف زرداری صاحب کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے کہ اگر وہ مانتے ہیں تو تب ملے گی اگلے 5 سال کی ایکسٹینشن۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے، اپنی مرضی کے بندے کو چن کر اپنی مرضی سے ملاقات کی جاتی ہے، اس کے ذریعے تمام تر جو ایجنڈا ہے وہ پاکستانی عوام تک، میڈیا تک، بیوروکریسی تک، فوج اور ایجنسیوں کے طاقتور حلقوں تک، پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا اور پاکستان کے مقبول ترین رہنما عوامی سیاستدان عمران خان صاحب تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ میں بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، سہیل وڑائچ صاحب یہ کالم لکھ کر تاریخ کے ہاتھوں مکمل طور پر پھنس چکے ہیں۔ اب باقاعدہ طور پر انہیں اس حوالے سے تاریخ کا جواب دہ ہونا ہے کہ یہ جو بات کی گئی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے ان بٹوین دا لائن، یہ جو بات کی گئی ہے آرمی چیف صاحب کے حوالے سے ان بٹوین دا لائن، یہ جو بات کی گئی ہے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ان بٹوین دا لائن، اس کے آخرکار مقاصد کیا ہیں؟ ٹائمنگ بڑی امپارٹنٹ ہے دوستو۔ 16 اگست کی رات، 17 اگست کی صبح تازہ ترین معلومات، 16 اگست کو چھاپی جانے والی ایک تحریر کی روشنی میں اس کے ایک پیراگراف جو میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھا تھا، وہ پیراگراف جناب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب اس کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے، اس کا سب سے بڑا مطلب کیا ہے۔ پوچھا انہوں نے کہا جناب میرے ساتھ، سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں میرے ساتھ عاصم منیر صاحب نے برسلز کے جلسے میں 2 گھنٹے کی طویل نشست کی اور واضح طور پر اس میں کہا کہ تبدیلی کے بارے میں افواہیں سراسر جھوٹ ہیں۔ اب یہاں پر ایک بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ شہباز شریف صاحب اگر عدلیہ سے نااہل قرار دے دیے جائیں، یہ سسٹم سارے کا سارا جعلی قرار دیا جائے، الیکشن کھولے جائیں، پتہ چل جائے گا سسٹم جعلی ہے، عدلیہ سے ان کی نااہلی ہو جائے، یا دوسرا طریقہ کیا ہے، عدم اعتماد آ جائے اسمبلی کے اندر، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اکٹھی ہو جائیں، نون لیگ کو گھر بھجوا دیں۔ تیسرا طریقہ کیا ہے، کوئی عوامی تحریک چل پڑے، عمران خان صاحب باہر آ جائیں، اس کے بعد اس حکومت کو گھر بھجوا دیا جائے۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چوتھا طریقہ ہے؟ چوتھا طریقہ تو ہے مارشل لا اگر لگا دیا جائے۔ وہ 1999 کے بعد اس طرح سے پاکستان میں ایمرجنسی تو لگی، مارشل لا نہیں لگا، لیکن آخری ہم جو ایک تصویر دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر وہ کیا ہے کہ جناب جو ہے وہ یوسف زئی گیلانی صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو
عدالتوں کے ذریعے وہ نااہل ہوئے، گھر چلے گئے۔ عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجا گیا۔ اس سے پہلے پاکستان میں مارشل لا 58 بھی فوج کے کہنے کے اوپر فوج لگاتی تھی، ان کے کہنے کے اوپر صدر اسمبلیاں توڑ دیتی، یعنی تمام تر چیزوں کے پیچھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہوا کرتی تھی۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا تو پاکستان کی سیاست کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ سہیل وڑائچ اٹھتے بیٹھتے روزانہ کی بنیاد پر، انصار عباسی، حفیظ اللہ نیازی اٹھتے بیٹھتے روزانہ کی بنیاد پر یہ بھاشن پاکستانی عوام کو دیا کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب براہ راست مذاکرات جو ہے وہ پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ کریں، آصف زرداری کے ساتھ کریں، نواز شریف کے ساتھ کریں۔ عمران خان صاحب بار بار یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ وہ مقتدر حلقوں سے یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تو ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، وہ تو پاکستانی سیاست کا حصہ نہیں ہے۔ اور بڑے 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 اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی بھی یہ بات کیا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب اس حکومت کے مستقبل کے حوالے سے کہ آئے یہ حکومت رہے گی، جائے گی، کتنا عرصہ رہے گی، اس بارے سے کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جی ہاں، عاصم منیر صاحب سے، جو فیلڈ مارشل ہیں، جو آرمی چیف ہیں، جو پاکستانی مقتدرہ کی، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی اہم ترین شخصیت ہیں۔ یعنی کیا تسلیم کیا سہیل وڑائچ صاحب نے کہ سب سے طاقتور عہدہ پاکستان کا ان کے پاس ہے، حکومت رہے گی یا جائے گی، اس بات کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ اور اگر وہ یہ فیصلہ سنا رہے ہیں، وہ جب یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب تبدیلی کے بارے میں افواہیں سراسر جھوٹ ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر وہ چاہیں تو یہ تبدیلی ہو سکتی ہے۔ کس طرح سے؟ عدلیہ سے نااہلی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ہوگی؟ ہائے ہائے! اگر تحریک عدم اعتماد آ جائے، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ہوگی؟ ہائے 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 ہائے! عوامی تحریک چل پڑے، گھر چلے جائیں، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہوگی؟ بھٹو صاحب عوامی تحریک کے ذریعے گھر گئے تھے، پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی؟ بتائیں نا، مجھے تو نہیں پتا۔ اور تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف آئی، وہ گھر چلے گئے، ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی؟ مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں نا۔ عدلیہ سے نااہلی ہوئی نواز شریف صاحب کی، وہ گھر چلے گئے، پیچھے کیا اسٹیبلشمنٹ تھی؟ مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں نا۔ کمنٹ باکس کے اندر آپ بتائیں کہ سہیل وڑائچ صاحب پاکستانی قوم کو کیا بھاشن دے رہے ہیں؟ آرمی چیف صاحب سے یہ گارنٹی دلوا کر کے یہ سسٹم چلے گا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر اس سسٹم کو چلا کون رہا ہے؟ یہ بات فیاض راجہ نہیں کر رہا، یہ تو بہت مہان صحافی سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ سب خبریں تو سول اور عسکری ایجنسیوں کی طرف سے آئی ہیں۔ جی ہاں، سہیل وڑائچ نے کہا کہ یہ تمام تر جو خبریں ہیں ہمارے تک سول اور عسکری اداروں کے ذریعے پہنچی ہیں کہ جناب کوئی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ اور میں نے بات کی کہ بالخصوص ان افواہوں پر کہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو تبدیل کرنے پر کام ہو رہا ہے۔ اب یہ بات کہاں سے آئی؟ وہ تو کہتے ہیں یوٹیوبرز کے پاس خبر نہیں ہوتی، بے پر کی اڑایا کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہم جیسے مزدور صحافی اسی پلیٹ فارم پر آپ کے سامنے یہ بات رکھتے رہے کہ جناب صدر اور وزیر اعظم کی تبدیلی پر کام ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، اس حوالے سے چیزوں کو پھیلایا ضرور جا رہا ہے، ٹیسٹر ضرور مارے جا رہے ہیں چیک کرنے کے لیے، حالات کا جائزہ لینے کے لیے، کیونکہ شاید جو استعمال کیا جانا تھا آصف زرداری اور شہباز شریف صاحب کو، وہ کیا جا چکا ہے۔ اور اب کیونکہ آگے استعمال کرنا ہے نومبر 2025 اور نومبر 2027 کے حوالے سے، اب اس لیے اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو سہیل وڑائچ صاحب نے تو ہمارے سوالوں کے اوپر ہی، ہمارے ویلاگز کے اوپر ہی، ہمارے تجزیوں اور ہمارے تبصروں کے اوپر مشتمل سوالات نہیں کر ڈالے۔ جو کہتے تھے کہ یوٹیوبرز کے پاس تو خبریں نہیں ہوتی، انہیں یہ بتانا ہے کہ یوٹیوب تو 5 سال پہلے شروع کیا، 25 برسوں سے اسی شہر اقتدار کے اندر صحافت کر رہے ہیں جناب۔ اخبار نہیں چھوڑا، کوئی ویب سائٹ نہیں چھوڑی، کوئی ٹی وی چینل نہیں چھوڑا، کوئی درجن ہمارے اداروں کے اندر الحمدللہ سہیل وڑائچ صاحب کام کر چکے ہیں۔ اور اس کیے گئے کام کی روشنی میں، تجربات کی روشنی میں اپنے دوستوں تک یہ مزدور صحافی تمام تر چیزیں پہنچایا کرتا ہے جو آج سہیل وڑائچ صاحب سوالوں کے ذریعے آرمی چیف صاحب سے پوچھ رہے ہیں۔ تو آگے سے انہیں جواب ملتا ہے طویل نشست میں کہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو تبدیل کرنے کی یہ جو باتیں ہیں، یہ جو سب خبریں ہیں، یہ افواہیں ہیں، سراسر جھوٹ ہیں۔ اور جب سہیل وڑائچ صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ خبریں تو سول اور عسکری ایجنسیوں کی طرف سے آئی ہیں، یعنی وہاں انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ یہ تو یوٹیوبرز نے کہا ہے، کیونکہ انہیں بھی اس بات کا پتہ ہے کہ سول اور عسکری ایجنسیاں اس قسم کی خبریں پھیلا رہی ہیں، ہم تک پہنچ رہی ہیں، تو ہمارے پاس کوئی چیز آتی ہے تو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں نا۔ رپورٹرز نے، صحافیوں نے اگر وہ یہ ایک ٹکر بھی دے دینا کہ فلاں فوت ہو گیا، اس پر اظہار تعزیت ہے، تو یہ بھی ہم استعمال ہو رہے ہیں۔ اب یہ ہماری اپنی ہے آگے ہمت، ہمارا حوصلہ، اس کے اندر ہمارے آگے اخلاقیات کہ ہم نے کس حد تک استعمال ہونا ہے آئین، قانون اور جمہوریت کے لیے، اور کہاں ہماری ریڈ لائن ہے۔ تو جناب یہ چیزیں ہم تک پہنچ رہی تھیں، تبھی تو ہم نے اٹھائیں۔ یار دوست اعتراض اٹھایا کرتے تھے کہ جناب یہ تو ایک درفنتنی ہے جی، کوئی اور بات نہیں کر رہا، آپ کر رہے ہیں۔ تو سہیل وڑائچ صاحب نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، دراصل ان کے پیچھے حکومت
اور مقتدرہ۔ جی ہاں، دراصل ان کے پیچھے حکومت اور مقتدرہ، حکومت کس کی؟ شہباز شریف کی، نواز شریف کی، مریم نواز کی، آصف زرداری کی، بلاول بھٹو کی، یہ سارے حکومت کے اندر شامل ہیں نا، یعنی پاکستان کا روایتی سیاسی مافیا۔ اور مقتدرہ کون ہے؟ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے خفیہ ایجنسیز، پاکستان کے طاقتور ادارے، یعنی خود آرمی چیف صاحب، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف ہیں اور سیاسی انارکی پیدا کرنے والے عناصر ہیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور ہم جیسے مزدور صحافی جو اس قسم کی خبریں دے رہے ہیں وہ جناب مشترکہ، یعنی اشارہ بلا شبہ ہمیں بھی کیونکہ الائن کیا جاتا ہے نا، یہ جناب یہ جو بات کر رہے ہیں آئین اور قانون کے لیے یہ عمران خان صاحب کے الائز ہیں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ جو چیزیں پھیلا رہے ہیں، پہلے محسن نقوی صاحب نے بھی یہی بات کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ ہمارے مشترکہ دشمن ہیں، مقتدرہ کے بھی اور حکومت کے بھی، ریاست کے بھی اور جناب اس حکومت کے بھی، اسٹیبلشمنٹ کے بھی اس حکومت کے بھی۔ حکومت کے اندر کون کون ہے؟ میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، آصف زرداری، بلاول بھٹو، وہی تمام کے تمام روایتی سیاسی مافیا۔ اور مقتدرہ کون ہے؟ پاکستان کے طاقتور حلقے، یعنی خود کو انہوں نے اتحادی قرار دیا اور کہا کہ ہم مشترکہ طور پر عمران خان صاحب کا مقابلہ کریں گے۔ راز انہوں نے یہ بڑا کھولا، یہ انہوں نے بڑا انکشاف کیا کہ جناب وہ کہا نا اس پورے کالم کے اندر کہ وہ باقی جنہوں نے معافی مانگ لی وہ فرشتے بن گئے، جنہوں نے معافی نہیں مانگی وہ شیطان ہو گئے۔ تو انہوں نے کیا کہا آگے چل کر؟ انہوں نے کہا یہ سیاسی انارکی پیدا کرنے والے عناصر ہیں، خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا ہے، مجھے اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں ہے، میں ایک سپاہی ہوں، میری سب سے بڑی خواہش شہادت ہے۔ اور پھر آگے چل کر انہوں نے سیاسی مصلحت کے حوالے سے بات کی کہ سیاسی مصالحت تب ہو سکتی ہے اگر کوئی سچے دل سے معافی مانگ لے۔ یہ اشارہ بھی کس کی طرف ہے آپ کو پتہ ہے۔ پھر انہوں نے روڈ میپ کا بھی ذکر کر دیا کہ میرے پاس 5 نہیں 10 سال کا روڈ میپ ہے، یعنی اشارہ کر دیا کہ 5 نہیں 10 سال تک ہماری موجودگی ضروری ہے۔ پھر امریکہ اور چین کے اوپر بات ہوئی کہ توازن کیسے رکھیں گے۔ انہوں نے کہا ہم ایک دوست کے لیے دوسرے کو قربان نہیں کریں گے، اور صدر ٹرمپ کی امن کی خواہش کو انہوں نے جینون قرار دیا اور کہا کہ پاکستان نے صدر ٹرمپ کے لیے نوبل انعام کی سفارش میں پہل کی، اب باقی دنیا ہماری پیروی کر رہی ہے۔ یعنی عاصم منیر صاحب نے یہ بات مانی کہ ہم نے پہل کی ان کے لیے نوبل امن انعام کے لیے۔ بیان تو بلاول کا اور شہباز کا آیا تھا نا، یعنی پیچھے سے اشارہ مقتدرہ کا تھا کہ آپ تو پھر اس کے بدلے آپ نے ٹرمپ سے حاصل کیا کیا ہے؟ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں سہیل وڑائے صاحب کہ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ ٹرمپ صاحب اتنی جو حمایت کر رہے ہیں پاکستان کے اندر اس غیر سیاسی حکومت کی، جس کی جڑیں جو آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں ساری، تو اس ساری حمایت کے بدلے کچھ تو وہ لیں گے نا۔ ایوب سے بھی لیا تھا، جنرل ضیاء سے بھی لیا تھا، جنرل مشرف سے بھی لیا تھا، ان تینوں مارشل لاؤں کے اندر۔ تو حافظ صاحب سے وہ کیا لے رہے ہیں؟ آگے چل کر انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس چھپے ہوئے خزانے ہیں معدنیات کے اور ہمارا قرضہ اتر جائے گا اور ہمارے صرف ریکارڈ ایک سے ہی $2 ارب سالانہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس قسم کی باتیں، اس قسم کا کانفیڈنس کیا ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان تو جو ہے وہ تو چلا وہ رہے ہیں، سیاستدان تو بظاہر واضح ایک انہوں نے واضح طور پر سامنے ایک رکھے ہوئے ہیں نا، ویسے اصل معاملہ تو وہیں پہ چل رہا ہے۔ اور پھر آگے چل کر انہوں نے ایک اور بات کی آخری پیراگراف کے اندر کہ جناب وہ ذاتی تکبر سے دور ہیں، حکمرانوں اور جرنیلوں کے ارد گرد ہٹو بچوں کا شور ہوتا ہے، لیکن وہ گھنٹوں کھڑے ہو کر کم سے کم 2-3 لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، سب کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں، چہرے پر کوفت نہیں آتی، ہلکی سی مسکراہٹ رکھتے ہیں۔ لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ سب سے نہ ملیں، بدنظامی ہوگی، تو کہتے ہیں کہ عجز کے ساتھ کہتے ہیں کہ لوگ اتنے دور سے آئے ہیں، ان کا ہاتھ ان کا دل کیسے توڑا جائے، اور اس وقت تک وہ گئے نہیں جب تک آخری اوورسیز پاکستانی ان سے ہاتھ ملا کر رخصت نہیں ہوا، وہ اپنا فرض نبھاتے رہے۔ ایک سیاسی ورکر نے مجھے کہا اتنا حوصلہ تو سیاسی لیڈروں میں نہیں کہ ہر ایک سے ملنا گوارا کریں۔ یہ سیاسی ورکر کون ہے جو کہ سہیل وڑائے سے بات کرتا ہے؟ یہ پی آر کمپین صاحب، سہیل صاحب کیوں آپ چلا رہے ہیں؟ کیا آپ کو ٹاسک ملا ہے؟ کیا اشارہ آپ اس کے اندر کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستانی عوام نہ حامد میر ہیں، نہ پاکستانی عوام نواز شریف ہیں، نہ پاکستانی عوام قاضی فائزی سے ہیں، پاکستانی عوام تمام تر چیزیں سمجھتے ہیں۔ اور آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی آواز تو یہ ہے کہ سویلین نظام چلتا رہے، اس کو مصلحت اور مسالحت سے مزید نمائندہ بنایا جائے، مستحکم پاکستان کی بنیاد رکھی جائے۔ گویا کتنے معصوم ہیں سہیل وڑائے صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک سویلین نظام چل رہا ہے۔ جی ہاں، یہ تھا جناب مشہور و معروف کالم نگار، وڈے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی سہیل وڑائے صاحب کے پورے کالم کا پوسٹ مارٹم، جو میں نے 16 اگست کی بھی تینوں ویڈیوز اور 17 اگست کی پہلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھا، جن کا کرکس یہ ہے کہ 3 بڑے واضح پیغامات ہیں جناب۔ ایک تو یہ کہ جناب عمران خان صاحب پلیز ہم سے معافی مانگ لیں، معاملات طے کر لیں گے۔ دوسرا یہ کہ ہم 5 سال نہیں ہیں، ہم تو جناب 10 سال ہیں۔ اور تیسرا بڑے واضح ہے کہ یہ سسٹم کہیں نہیں جا رہا، ہم تبدیل نہیں کر رہے، نہ محسن نقوی آ رہے ہیں، نہ میں آ رہا ہوں، صدر اور وزیر اعظم تبدیل نہیں ہو رہے،
اور عمران خان صاحب اور اس قسم کی باتیں جو کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے مشترکہ دشمن ہیں، وہ مل جل کر پاکستان میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک پیغام اور بھی ہے جو ہم جیسے مزدور صحافیوں نے سمجھا ہے کہ جب آپ کو سہیل وڑائی صاحب جیسے تاریخ لکھنے والے کالم نگاروں کو سرکاری تاریخ نگاروں کی ضرورت پڑ جائے کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ ضرور کالا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد